حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امت پر بہت شفیق تھے، مہربان، رحم دل، شفقت کا جذبہ بہت زیادہ تھا۔ یہ جتنی انسانیت ہے یہ ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے۔ جس نے قبول کر لیا یہ امت اجابت ہے، اس نے قبول کر لیا۔ جس نے ابھی قبول نہیں کیا وہ امت دعوت ہے، جس کو ابھی دعوت پہنچانی ہے۔ یہ جو پتھر مارے جا رہے ہیں اور برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور آج بھی ملے آج بھی دعوت دی، نہیں مانے کل ملے کل بھی دعوت دی، پھر پرسوں ملے پرسوں بھی دعوت دی، صبح بھی دعوت دی، شام بھی دعوت دی، یہ شفقت کی وجہ سے ہے، یہ اس محبت کی وجہ سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنی امت سے تھی۔ ورنہ مار کھانے کے بعد ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ پھر کون کرتا ہے کسی کام کو؟ لیکن فرمایا کہ تم سب جہنم کی گڑھے کی طرف گرے جا رہے ہو اور میں پکڑ پکڑ کر تم کو جہنم سے، آگ سے بچانے کی کوشش کروں۔ کیوں؟ امت سے ایسی محبت ہے، امت پر ایسی شفقت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، یہ حضرات 80 برس تک ایسے عبادت کی کہ لمحے بھر کو بھی غافل نہیں ہوئے۔ کبھی یہ بات سامنے آئی کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی عمریں لمبی ہوتی تھیں تو بہت لمبی لمبی عبادات کیا کرتے، 1000 سال عبادت کی۔ تو کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بعض روایات میں صحابہ کو بھی اس کا غم ہوا کہ میری امت کی عمر تو بہت تھوڑی ہے۔ یہ لکھا ہے بعضوں نے کہ نبی کی عمر وہ امت کی اوسط عمر ہوتی ہے۔ تو وہ زمانہ جو تھا جس عمر کا، وہ پتہ چل رہا تھا کہ میری امت کی عمر تو بہت چھوٹی ہے، تو یہ لوگ تو کہیں کے کہیں نکل جائیں گے اور میری امت والے تو پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اس غم پر، اس کوڑھن پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ سورت سنائی کہ اللہ نے یہ وحی بھیجی ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، میری عمر 60 کے قریب پہنچ گئی بھائی، میری عمر 60 کے قریب پہنچ گئی۔ 15 سال اگر بلوغت کے رکھو تو کتنے شب قدر آئی ہوگی؟ ہر شب قدر کو 83 سے ضرب دو، 83 سال سے۔ اس تو میرا قصور ہے کہ میں غفلت میں رہا، میرے نبی کا قصور نہیں ہے۔ میرے نبی تو اتنی زبردست شاندار ایک رات ہم تک پہنچا کر چلے گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اور انبیاء کی محبت ایسی ہی ہوا کرتی تھی، ایسی شفقت ہوتی تھی۔ اس لیے اس رات سے فائدہ اٹھائیں۔ ایک سال میں ایک دفعہ آتی ہے، کوئی مطالبہ یہ نہیں ہے کہ پورے مہینے جاگنا۔ 21، 23، 25، 27، 29 5 راتیں جاگنی ہیں۔ ہاں، 5 راتیں نہیں جاگ سکیں گے، اس کے عوض مل کیا رہا ہے؟ 83 سال کی عبادت، بلکہ 83 سال سے زیادہ، خیر من 1000 شہر،
1000 مہینوں سے زیادہ. کتنا زیادہ اللہ جانتا ہے. اور پھر یہ بھی کہہ دیا سلام ہی حتی مطلع الفجر. ارے فجر کی صبح تک یہ سلامتی سلامتی رحمت برس رہی ہے، شب قدر جاری ہے. تو بھائی کس غفلت میں پڑ رہے ہیں؟ تو لینے کے دن ہیں. 1 سال کے بعد یہ موقع آئے گا، جانے میں اس دنیا میں ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، اور جانے میں اس دنیا میں ہوں گا تو کس حال میں ہوں گا، میری صحت اجازت دے گی؟ اور یاد رکھیے جتنے لوگ آپ سے، یہ جو اللہ والے بیچارے درد مندی کے ساتھ لوگوں کو کہتے بھائی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یہ دعوت والے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یہ تبلیغ والے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یہ علماء بیان کر کے اللہ، یہ نبی کی نیابت ہے. ایک تو ہے آمرانہ انداز، یہ کرو، اور ایک ہے مادرانہ انداز. ماں جیسے کہتی ہے بیٹا یہ کر لے، یہ تیرے فائدے کا ہے، بیٹا اس سے رک جا، اس سے تجھے نقصان ہوگا. جتنی ہمت، جتنی استعداد ماں کی ہوتی ہے وہ اس کو سمجھاتی ہے. کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھی آمرانہ انداز اختیار کرتی ہے، کہیں کہیں تو مادرانہ انداز میں محبت اور سختی دونوں ہوتی ہے. نبی ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی سوچو تو صحیح، یہ کہا جا رہا ہے کہ تم چاہو تو ہم سب سے زیادہ مال تمہیں دے دیں، تم چاہو تو تمہیں مکہ کا سردار بنا لے، تم چاہو تو جس پر ہاتھ رکھ دو، جس کے متعلق کہہ دو، اس سے تمہاری شادی کرا دیں. لیکن لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دو. یہ جو ہمارے معبودوں کی طرف ہیں ان سے ان کو نہ ہٹاؤ، یہ جو بتوں کو پوج رہے ہیں ان سے ان کو منع نہ کرو. یہ مت کہو کہ ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی کا جواب کیا تھا؟ چچا جان اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا. کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں کی محبت دیکھ سکتی ہے کہ اپنے بچے کو جلتا ہوا دیکھے؟ نبی نے تو جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نا، جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو اس واسطے بھائی کوشش کرنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے. ایسے پیارے دین کو لے کر کے آئے. آپ کو معلوم ہے لیلۃ القدر، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے لیلۃ القدر اس امت سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی. یہ ہماری خوش قسمتی ہے، قدر کریں اس کو. اس امت سے پہلے کسی امت کو ایسی رات نہیں ملی، ہم اتنی آسانی سے ضائع کرتے ہیں. تو آسان طریقہ کیا بتایا؟ اعتکاف کر لو بھائی، مسلسل مستقل عبادت میں. اور اعتکاف اگر اللہ والوں کے پاس کہیں کرنے کا موقع مل جائے تب تو کوئی مطلب مزہ ہی آ جائے. پھر کیوں؟ وہ شفیق ہوتے ہیں، وہ اعتکاف میں بھی لوگوں کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی شفقت کا فائدہ ہوتا ہے. حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ چلے جا رہے تھے، رستے میں دیکھا کہ ایک آدمی اوندھے میں پڑا ہوا ہے. فوراً قریب گئے تو دیکھا مرا ہوا نہیں ہے، شراب پی ہوئی ہے اور نشے میں اوندھے منہ پڑ گیا ہے، گر گیا ہے، اور چہرے پر مکھیاں بن بنا رہی ہیں.
فوراً اس کو سیدھا کیا، قریب سے کہیں سے پانی حاصل کیا، اس کے چہرے کو دھویا. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ پانی سے نشہ حیران ہو جاتا ہے، پانی سے نشہ ختم ہوتا ہے. تو جب اس کا چہرہ دھو دیا تو ہوش میں آ گیا، پہچان گیا. حضرت آپ میرے جیسے گناہگار کا منہ دھلا رہے ہیں. شفقت. آپ میرے جیسے گناہگار کا منہ دھلا رہے ہیں. حضرت آپ نے یہ تکلیف، کوئی بات نہیں، تم میرے اللہ کے بندے ہو، میں نے اللہ کے لیے تمہارے ساتھ یہ نیکی کی ہے. بس فوراً توبہ کی کہ میرے لیے کسی نے اللہ کے واسطے نیکی کی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، اللہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا. ابراہیم بن اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رات جو سویا تو خواب میں دیکھا اس نوجوان کو اللہ پاک نے بہت اونچا درجہ دے رکھا ہے. تو سوال کر لیا، اے اللہ آج ہی دن میں یہ شراب کے نشے میں تھا، اس کا منہ میں نے دھلایا، اس کے منہ کو میں نے صاف کیا، اس نے میرے سامنے توبہ کی، تو اس کا اتنا بڑا درجہ. تو جواب یہ آیا کہ تم نے اس کا منہ کیوں دھویا؟ کہ اللہ آپ کی رضا کی خاطر، آپ کے لیے. تو جواب آ گیا کہ آپ نے میرے لیے اس کا منہ دھویا، میں نے آپ کے لیے اس کا دل دھو دیا. دوستو یہ پتہ نہیں وقت کب آئے گا، اور ہم اس وقت ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. جتنا ممکن، یعنی میں بار بار جو بات عرض کر رہا ہوں، اگر کسی نے، مجھے یاد ہے، اب مجھے افسوس ہو رہا ہے، مجھے یاد ہے کہ میں ہر سال رمضان میں اعتکاف کی بات 1-2 جمعہ پہلے کر لیا کرتا تھا، بلکہ رمضان کی ابتدا میں، کہ بھائی جو کام کاج آخری اشرے کے ہیں وہ پہلے کر لو، اور جو بعد میں ہو سکتے ہیں ان کو بعد میں کرنا، آخری اشرا فارغ کر. لیکن اس دفعہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کس وجہ سے یہ بات نہ کر سکا. تو اس لیے یہ بار بار زور دے رہا ہوں کہ اگر کوئی مکمل وقت نہ دے سکے تو بھائی مسنون اعتکاف جو 10 دن کا ہوتا ہے وہ نہ کر سکو تو نفلی اعتکاف کر لو، تاکہ یہ راتیں یہ میری غفلت میں نہ جا رہی ہوں. ان راتوں میں جب مجھے نیند آئی اور اونگ آئی اور میں لیٹ گیا تو پھر میں اس میں چونکہ اعتکاف میں ہوں تو میرا ثواب لکھا جا رہا ہے. تو کوشش کریں گے نا اس کے لیے بھائی. ہاں، ہر آدمی اس کی کوشش کر لے کہ یہ والے سال میں تو میری شب قدر انشاءاللہ کہیں نہیں گئی، اور وہ کم سے کم درجہ جو کہتا ہوں کہ بھائی کوئی گناہ نہ ہو اس رمضان کی راتوں میں، رمضان کے دنوں میں. بالکل توبہ کر لیجئے، ہاتھ روک لیجئے، گناہ کا خیال بھی آئے تو اللہ سے فوراً مانگیے، اللہ ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہوا جا رہا ہوں، اے اللہ میری مدد فرما. عربی کی دعا یاد نہ رہے تو اردو میں کہہ لیں، اے اللہ میں نہیں چاہتا کہ میں یہ کروں، اے اللہ مگر مجبور ہوا جا رہا ہوں، نفس مجھے مجبور کر رہا ہے، اے اللہ میں جذبے سے، یہ غلط جذبے سے میں مجبور ہوا جا رہا ہوں، اللہ مجھے اس غلبے سے باہر نکال دے، تو میری مدد فرما. انشاءاللہ جو آدمی اللہ سے مانگے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کو محروم کر دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خير، أحسن الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.